نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے بھائیو دوستو، 8 باتیں جو آپ کی زندگی بدل دیں، آپ کی پریشانی ختم کر دیں، آپ کے دکھ ختم کر دیں۔ اگر آپ ان 8 باتوں پر عمل کر لو گے تو آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو بہت بڑے اللہ والے تھے۔ ان کے ایک شاگرد تھا حضرت حاتم اسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ تو ایک دن شیخ نے اپنے شاگرد سے پوچھا کہ آپ کتنے عرصے سے میرے پاس ہو، علم سیکھ رہے؟ فرمایا میں 33 برس سے علم سیکھ رہا ہوں۔ کہا ان 33 برس میں آپ نے کیا سیکھا ہے؟ تو شاگرد کہنے لگے کہ میں 8 باتیں سیکھ چکا ہوں۔ تو شیخ نے فرمایا کہ آپ میری تو زندگی تباہ ہو گئی آپ کے ساتھ، 8 باتیں اتنے عرصے میں۔ فرمایا کہ میں جھوٹ نہیں بولتا ہوں، میں نے صرف 8 باتیں سیکھی۔ تو شیخ فرمانے لگے چلو بتاؤ کیا سیکھا؟ کہا میں نے سب سے پہلی بات یہ سیکھی ہے کہ میں نے دیکھا کہ دنیا کے سارے لوگوں کو کسی نہ کسی چیز سے محبت ہے۔ کوئی اولاد سے محبت کرتا ہے، کوئی جائیداد سے محبت کرتا ہے، کوئی بیوی سے محبت کرتا ہے، کوئی یعنی وغیرہ وغیرہ۔ دنیا کے ہر انسان کو کسی نہ کسی چیز سے محبت ہے۔ اور جب میں نے دیکھا کہ جب یہ انسان مر جاتا ہے تو اس کا محبوب علیحدہ ہو جاتا ہے، تو میں نے نیک اعمال سے محبت کر لی تاکہ مرنے کے بعد بھی مجھ سے جدا نہ ہو، دنیا میں بھی میرے ساتھ رہے، مرنے کے بعد بھی میرے ساتھ رہے۔ تو شیخ نے فرمایا بہت اچھی بات۔ دوسری بات فرمانے لگے کہ میں نے دوسری بات قرآن پاک میں اللہ جل شانہ کا ارشاد دیکھا، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ۔ یعنی میں نے اللہ جل شانہ کا ارشاد قرآن پاک میں دیکھا کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ جو شخص دنیا میں اپنے رب کے سامنے آخرت میں کھڑا ہونے سے ڈرا ہوگا اور نفس کو حرام خواہشات سے روکا ہوگا تو جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ تو فرمانے لگے کہ میں نے اپنے نفس کو حرام خواہشات سے روک دیا یہاں تک کہ وہ اللہ کی اطاعت پر جم گئے۔ تیسری بات میں نے یہ دیکھا کہ ہر شخص کے نزدیک جو چیز بہت زیادہ قیمتی ہوتی ہے، محبوب ہوتی ہے، تو وہ اسے بڑی محبت کرتا ہے، اس کی بہت زیادہ حفاظت کرتا ہے، بہت زیادہ حفاظت کرتا ہے، کیونکہ وہ بہت زیادہ قیمتی ہے۔ تو میں نے اللہ جل شانہ کا ارشاد قرآن پاک میں دیکھا، ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق۔ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے، خواہ وہ چیز ختم ہو جائے یا تم ختم ہو جاؤ، ہر حال میں ختم ہو، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والی چیز ہے۔ تو فرمانے لگے کہ جب بھی میرے پاس کوئی ایسی چیز ہوئی جو بہت زیادہ قیمتی تھی، جو مجھے پسند تھی، تو وہ میں نے آگے صدقہ کر کے بھیج دی تاکہ وہ ہمیشہ کے لیے اللہ کے پاس محفوظ رہے۔ اور چوتھی بات میں نے دیکھا کہ ہر شخص مال کی طرف اپنی عزت اور بڑائی بیان کرتا ہے۔ کوئی اپنے نسب کی وجہ سے بڑائی بیان کرتے، میں فلاں نسب سے ہوں، کوئی مال کی وجہ سے کہ میں اتنا بڑا امیر ہوں، اور کوئی جائیدادوں کی وجہ سے کہ میرے پاس بہت زیادہ جائیداد ہے، میں خان ہوں، میں وڈیرہ ہوں۔ تو فرمانے لگی کہ میں نے اللہ جل شانہ کا ارشاد دیکھا قرآن پاک میں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہو۔ تو فرمانے لگے کہ میں نے تقوی اختیار کر لیا تاکہ اللہ کے نزدیک شریف بن جاؤ۔ اور 5ویں بات میں نے دیکھا کہ لوگ ایک دوسرے پر طعن کرتے ہیں، عیب جوئی کرتے ہیں، ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، اور ہر شخص دوسرے کو نیچا دکھاتا ہے حسد کی وجہ سے، ایک کو دوسرے پر حسد آتا ہے۔ اور میں نے اللہ جل شانہ کا ارشاد دیکھا، نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیاۃ الدنیا۔ اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ہی ان کے روزی تقسیم کر رکھی، اور ہم نے ایک کو دوسرے پر فوقیت دے رکھی، کسی کو امیر بنایا، کسی کو غریب بنایا، کسی کو زیادہ دیا، کسی کو تھوڑا دیا۔
یہ اللہ جل شانہ کی تقسیم ہے تاکہ دنیا کا نظام چلتا رہے اور ایک دوسرے سے لوگ کام لیتے رہے۔ اگر سب کے سب ایک نمونے کے بن جائیں گے تو پھر کوئی کام کیوں کرے؟ اگر سب کے پاس ایک جیسے پیسے ہو، سب کے پاس ایک جیسے دولت ہو، سب کے پاس ایک جیسے جائیدادیں ہوں اور سب کے پاس سب کچھ ایک جیسا ہو تو پھر کوئی کسی کا کام کیوں کرے؟ کوئی نوکری کیوں کرے گا؟ تو اس سے دنیا کا نظام خراب ہو۔ تو شیخ فرمانے لگے کہ میں نے حسد کرنا چھوڑ دیا اور میں نے جان لیا کہ روزی جو ہے یہ اللہ نے تقسیم کر رکھی، تو مجھے کسی پر حسد نہیں آتا۔ حسد کرنا چھوڑ دیا اور سارے مخلوق سے بے تعلق ہو گیا، اور میں نے جان لیا کہ روزی کا بانٹنا اللہ کی طرف سے ہے۔ وہ جس کے حصے میں جتنا چاہے لگا لے، زیادہ لگا لے۔ کسی کے پاس مال کے کم یا زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کے ہاتھ کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے، یہ تو مالک الملک کا کرم ہے، رحم ہے، اللہ کی طرف سے ہے۔ اس لیے شیخ فرمانے لگے کہ مجھے کسی پر غصہ ہی نہیں آتا۔ اور چھٹی بات میں نے دیکھا کہ تقریباً ہر شخص کی کسی نہ کسی سے لڑائی ہے، کسی نہ کسی سے دشمنی ہے۔ تو میں نے قرآن میں اللہ جل شانہ کا ارشاد دیکھا، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدو، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کے ساتھ دشمنی ہی رکھو، دوست نہ بنو۔ تو شیخ فرمانے لگے کہ میں نے دشمنی کے لیے اسی شیطان کو چن لیا اور باقی لوگوں سے دشمنی ہٹا دی، اور انتہائی شیطان سے دور رہنے کی کوشش کرتا ہوں، اس لیے کہ حق تعالی شانہ نے اس کے دشمن ہونے کا فرمایا ہے کہ یہ تمہارا دشمن ہے، تو میں نے اس کے علاوہ دشمنی ہٹا دی۔ اور ساتویں بات میں نے دیکھا کہ ساری مخلوق روٹی کی طلب میں لگی ہوئی ہے، اس کی وجہ سے اپنے آپ کو دوسروں کے سامنے ذلیل کرتی، ناجائز چیزیں اختیار کرتی، حرام طریقے اختیار کرتے، حرام کام اختیار کرتے۔ تو فرمانے لگے کہ میں نے اللہ جل شانہ کا ارشاد قرآن پاک میں دیکھا، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ دنیا میں زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کے رزق کا ذمہ اللہ کا نہ، تو رزق کا ذمہ جو ہے وہ اللہ کا ہے۔ تو میں نے جان لیا کہ رزق جو ہے اللہ کی ذمہ ہے، میں نے اپنے اوقات ان چیزوں سے میں مشغول کر لیے، ان چیزوں میں میں نے اپنے اوقات مشغول کر لی جو مجھ پر اللہ کی طرف سے لازم ہیں، اور جو چیز اللہ کی ذمہ تھی اس سے اپنے اوقات کو فارغ کر دی۔ سوچنے کی بات ہے، آج ہم سارا وقت رزق کے پیچھے، رازق کو چھوڑ کر رزق کی تلاش میں لگے ہیں، رازق کو ناراض کر کے رزق کی تلاش میں لگے۔ ایک آدمی کاروبار دکان میں بیٹھا ہوا ہے، وہ نمازیں چھوڑ دیتا ہے، دکان میں رزق میں برکت کی تلاش میں ہے، تو کیسے برکت آئے گی؟ نہیں آ سکتی۔ تو ہمیں رزق میں برکت کے لیے رازق کے در پر جھکنا ہوگا۔ رزق اللہ کی ذمہ ہے، ذمہ داری اللہ کی ہے، اور ہماری ذمہ عبادت ہے، تو ہم عبادت کریں اور رزق کی پرواہ جو ہے نہ کریں، اللہ پاک جو ہے رزق کا بندوبست کرے۔ اور آٹھویں بات اور آخری بات، میں نے دیکھا کہ سارے مخلوق کا اعتماد اور بھروسہ کسی ایسی چیز پر ہے جو خود ایک مخلوق ہے۔ کوئی جائیداد پر بھروسہ کر بیٹھا ہے، کوئی اپنی فیکٹریوں پر، کوئی اپنے تجارت پر، کوئی اپنے ہاتھ کے ہنر پر کہ جب چاہوں جیسا چاہوں کما لوں گا، کوئی اپنی صحت پر، طاقت پر، جوانی پر۔ ہر انسان کو کسی نہ کسی ایسی چیز پر بھروسہ اور اعتبار ہے جو خود مخلوق ہے۔ تو شیخ فرمانے لگے کہ میں نے اللہ جل شانہ کا ارشاد قرآن پاک میں دیکھا، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، یعنی جو شخص اللہ پر توکل اور بھروسہ کرے بس اللہ پاک اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ تو شیخ فرمانے لگے کہ میں نے اللہ پر بھروسہ اور توکل کر لی، بس اللہ میرے لیے کافی ہو گیا۔ تو جب شقیق بلخی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یہ 8 باتیں سنی تو فرمانے لگے کہ یہ تو صرف 8 باتیں نہیں ہیں، یہ جو آپ نے سیکھا ہے یہ صرف 8 باتیں نہیں ہیں،
یہ تورات، انجیل، زبور اور قرآن کے عظیم علوم کے سارے علوم کے نچوڑ ان آٹھ باتوں میں، اور جو بھی ان 8 باتوں پر عمل کر لے گا اپنی زندگی میں لے آئے گا وہ کامیاب ہو جائے۔ تو میرے دوستو، مقصد بتانے کے یہ کہ ہم کامیابی کی طرف اللہ کے در میں جھک جائیں، ہم کامیاب ہو جائیں۔ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور جگہ عزت نہیں مل سکتی، اللہ کو ناراض کر کے کسی جگہ بھی کامیابی نہیں مل سکتی۔ اللہ کے نبی کے طریقوں کو چھوڑ کر عزت تلاش کر سکتے ہیں، نہیں ملے گی، تلاش کریں گے نہیں ملے گی۔ بے حیائی میں کبھی کامیابی، عزت نہیں ملے گی۔ نمازوں کو چھوڑ کر اگر آپ خوش رہنا چاہو گے نہیں ہوگا۔ اس لیے انتہائی ضروری ہے اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق دے۔ اور آپ کا بہت شکریہ سننے کا، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے۔ تو ہمارے ذمہ ایک کام ہے، اس امت کو اللہ جل شانہ نے انبیاء علیہ السلام کا کام عطا کیا ہے کہ دوسروں کو اچھائی کی طرف بلائیں گے، برائی سے منع کریں گے، خود بھی اچھے رہیں گے، دوسروں کو بھی اچھائی کی طرف بلائیں گے، خود بھی برائی سے منع ہوں گے اور دوسروں کو بھی منع کریں گے۔ تو آپ بھی کوشش کریں انشاءاللہ اچھائیاں پھیلانے کی، اور میں بھی انشاءاللہ ارادہ کرتا ہوں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق دے۔ جزاک اللہ خیر۔